بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت پڑھتے رہیں، موج کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ادھر بھی خیریت ادھر بھی خیریت۔ اللہ کرے کہ یہاں بھی خیر ہو اور وہاں بھی خیر ہو۔ جب ہم کہتے یہاں خیر ہو، اس کا مطلب اس دنیا میں خیر ہو، اور جب وہاں کہتے اس کا مطلب آخرت میں خیر ہو، یعنی مرنے کے فوراً بعد خیر ہی خیر، موجیں، پروٹوکول۔ یہ جو قبر میں پروٹوکول ہے، یہ اللہ والوں کو ضرور ملتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب دوستی جو ہے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے۔ اگر دوستی اللہ سے کرنی ہے تو پہلے انسانوں سے دوستی کرنی چاہیے، پھر جنوں سے کرنی چاہیے، پھر چرند پرند سے کرنی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے دوستی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کی طرف دوستی کریں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے بھی کہ اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دوڑ کر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت ہے کیا چیز، کس نے شروع کی، ہمیں بھی بتاؤ۔ دوست نمبر انٹرنیشنل فوڈ ڈے فار NCC پاک فیملی ورلڈ وائڈ۔ کم از کم تعداد ہم نے عرض کی تھی کہ 1.25 کلو چاول لے کر اسے جیسے بھی اچھے سے بنا کر خود بھی کھائیں اور جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیں۔ تو یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے کہ مسجد کے باہر بھی، لیکن دیکھ لینا ہے کہ مسجد میں مطلب ظاہر ہے کیا مسجد کے لوگ کھانا لینا پسند کریں گے۔ پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کسی کی خدمت کرنی ہوتی تو کھانا پکا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور تمام نمازیوں کو گفٹ کرتے آفٹر نماز۔ تو اب بھی یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے، اور اب تو چونکہ ڈیسنٹ طریقے سے فوڈ پیک کر کے اور عزت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، ظاہر ہے جو مسجد میں آتے، اللہ کے گھر آتے، وہی خاص مہمان ہوتے، اور ہر شخص اللہ کے گھر نہیں آتا ہے۔ جیسے ہر شخص آپ کے گھر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے بھائی بہن پسند نہیں کرتے، آپ کے والدین پسند نہیں کرتے دوستوں کا آنا، لیکن دوست ہونے چاہیے، اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ A friend in need is a friend indeed۔ اب وعدہ کر کے صنم تو نہ آئے، اور جن پر بھروسہ کیا جاتا اگر وہ بھروسے کے قابل نہیں رہتے، اس کا علاج پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چونکہ ظاہر ہے کمٹمنٹ از کمٹمنٹ، جیسے لوگ نوکری پہ جانا نہیں بھولتے اور کتنے بھی بڑے افسر کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کو اپنی بھوک پیاس کا خیال رہتا ہے، اسی طرح ہمیں دوسروں کا احساس رکھنا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کو بر وقت پورا کرنا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنا ہے۔ جیسے ڈھول خود نہیں بجتا، اسے کوئی بجاتا ہے۔ بانسری خود نہیں بجتی، اسے کوئی بجاتا ہے۔ سم ٹائمز بانسری رو رہی ہوتی ہے کہ میں اچھی بھلی کہیں لگی ہوئی تھی، مجھے کاٹا گیا، میرے سوراخ کیے گئے، اب مجھے یہ بجاتے رہتے ہیں، دنیا میں لیے پھرتے رہتے ہیں۔ ٹہنی وہی اچھی جو درخت سے جڑی رہے، تو جس کو بھی پکڑے پکا پکڑے، اور دوستی توڑو توڑ جانی چاہیے، یعنی قیامت تک دوستی کو نبھانا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، اور اس وقت پھر لوڈ شیڈنگ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ مچھر کیا کہتے ہوں گے، گرمی کیا کہتی ہوگی، عوام کے دل سے کیا دعا نکلتی ہوگی۔ چاہے کوئی بھی حکومت آئے، وہ نواز شریف کے پیسوں کے پیچھے اور زرداری صاحب کے پیسوں کے پیچھے، ان پیسوں سے ہمارا کیا لینا دینا غریب آدمی کا؟ ہمیں بجلی چاہیے، پانی چاہیے، پیٹرول مفت میں چاہیے، گیس مفت چاہیے، ٹیلی فون مفت چاہیے، وائی فائی چاہیے، ادھر توجہ نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں اندھیرے میں بھی بات تو چلتی ہے، لیکن اگر گاڑی کی لائٹیں ہی خراب ہو جائیں تو ترقی کیسے ہو سکتی؟ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو چاہیے، اور حکومت نیا پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جس دن عمران خان صاحب نے قدم رکھا تھا اس دن سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔
دے نیور تھنک اباؤٹ دا پیپل. ظاہر ہے افسوس تو ہوتا ہے. ہماری بجلی تو 1 منٹ میں آ گئی نا، بیکاز ہم تو پے کرتے نا اس کے لیے. ہمارا جو کہہ لیں اس مہینے کا بل ہے وہ 35,000 روپے. غریب آدمی کی تو تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، بلکہ غریب کیا، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہ 20-25,000 30,000 سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. تو حکومت پاکستان مہربانی فرمائے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرے، اور خاص طور پہ وہ ایشوز جو پبلک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی بجلی تو ہر ایک، بجلی ہوگی تو کاروبار چلے گا. اندھیرے مٹا لیتے نا، پیسوں کے پیچھے بھاگنے سے کیا ملنا ہے ہمیں. اللہ فضل کرے، اللہ کرم کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو سنبھالنے والی اچھی ٹیم عطا کرے. چونکہ دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری. تو سدرا بیٹا بھی یقیناً بنگلہ دیش میں اپنے طور پر جادو جگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، چونکہ بنگلہ دیش میں بھی کافی کام ہے. اور اگر رابعہ بصری، اور اب تو رابعہ بصری تقریباً ہر شہر میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جتنی لڑکیاں ہیں ان سے بھی گزارش کرتا جاتا ہوں کہ وہ زیادہ تر وظائف اور چلوں اور پڑھائی پر توجہ نہ دیں. یہ جو روحانی ترقی کے لیے صرف ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر کو سنبھالیں. 2 ڈیوٹیاں ہیں، 2 ڈیوٹیاں. مرد جو ہیں وہ باہر، یعنی وہ ایسے رہیں جیسے فارن منسٹر رہتا ہے، اور یہ جو خواتین ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں، یہ انٹیریئر منسٹر کی طرح رہا کریں کہ انہوں نے دنیا کو سنبھالنا ہے. اندرونی جیسے گھروں میں بے شمار ایسے کام ہیں جو صرف خواتین ہی کر سکتی، مرد نہیں کر سکتے. اور باہر کے کام ایسے ہوتے گھر سے باہر کے، وہ مرد ہی کر سکتے. تو اب ایک تو یہ کہ خواتین جتنی بھی بچیاں بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹر سمجھیں اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں. زبان کو قابو کریں، اور اگر زبان چلے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کے نذرانے پیش کرنے ہیں. زیادہ چلے کھینچنے کی بجائے اگر ایک ہی بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ درود شریف از دی سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آف ٹوڈے. تمام مسائل کا حل درود شریف کے اندر موجود ہے. ایون دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی درود شریف پڑھنے والے کو. تو رادر دین کہ ہم درود شریف پڑھ لیں، ہم چلے کھینچنے لگتے ہیں، پھر وہ غلط ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی آپ کا وجود ہی قابو میں نہیں آتا ہے. وجود کے اندر بعض اوقات تھرتھراہٹ، بے چینی، بے حسی اور بے کسی، پتہ نہیں کیا کیا اس کو ہلچل لگ جاتی ہے کہ یہ کنٹرول میں ہی نہیں رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، چونکہ وجود جو ہے پڑھائی کرنے سے، یعنی وظیفے اور چلے کرنے سے خشک ہوتا جاتا ہے، ڈرائی ہوتا جاتا ہے. تو دھیان کرنا ہے اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. اور یہ جو اتنے بھی اگر منیمم 1.25 کلو چاول بنا کر جب دل کرے، چاہے آپ روز بانٹیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو فرسٹ سنڈے کو انٹرنیشنل فوڈ ڈے منانا ہے. جو ہم نے کرنا ہے اگر ہمارے ساتھ مل جائیں گے، جیسے ہم چاہتے کہ ہم ایک ہو کر، نیک ہو کر، شیطان اور شیاطین آپ کو توڑ نہ سکیں، آپ کے گھر میں انتشار پیدا نہ کر سکیں، آپ کے درمیان نفرتوں کو وہ اجاگر نہ کر سکیں، آپ وہ انسان بنتے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص بندہ بن کے جیتے اور سب سے پیار کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. یہ جو ہستیاں نظر آتی ہیں نا آپ کو، انہوں نے بڑا کام کیا. یہ جو 4 شہزادے سلطان نظر آتے، یہ UAE کے شہزادے ہیں. چونکہ ہم گئے تھے تو ہمیں یہ اچھے لگے، ہم اٹھا کر لے آئے. اور ہر چیز اچھی بھی لگے تو اسے ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں سجائی جائے. یہ چمن تمہارا ہے، ہمارے دوست اس بات کو آن کریں، سمجھیں اس بات کو. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہمیں پاس باعث کے. تو اب ہم نے دنیا کو سنبھالنا ہے، بنانا ہے، بہتر سے بہتر کرنا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس ذاتی طور پہ نہ تو وہ ریسورسز ہیں نہ وہ اختیارات، لیکن پھر بھی
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے، کرم کریں گے، اور ایک ہو کر نیک ہو کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، درود شریف کی کثرت رکھیں، اور باوضو رہیں گے تو بیماریوں سے نجات رہے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور تولیے سے نہیں پہنچنا، صرف ہاتھ اچھے سے دھو کر ڈائریکٹ کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر، بے حد شکر، بے انداز شکر کہ آپ ہمیں کھانے کی ٹیبل، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما رہے ہیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو سالہ سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال وہ کھا ہی کچھ نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو شکر کرنا چاہیے ہر حال میں، اور سچ بولنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنوں کا اور بیگانوں کو۔ تو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور تلاوت سنتے رہنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جن کو مسئلے تنگ کرتے، پریشانیاں ہوتی، وہ صرف تلاوت سنتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، سیکیورٹی اور سیفٹی پہ کام کرنا ہے۔ اللہ فضل کر دیں، اللہ کرم کر دیں، اللہ ہماری تمام طرح کی کوششوں کو قبول فرمائے اور کمزوریوں کو دور فرمائے۔ تو جزاک اللہ خیر، اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔